الفجر ایجوکیشنل فاؤنڈیشن، آؤ اپنے رب کی طرف۔ تراویح کی شروعات تو بہت اچھی ہوتی ہے، کئی مسجدوں کے اندر ٹینٹ لگانا پڑتے ہیں، 10 دن ہوتے ہوتے ٹینٹ کی ضرورت ختم، اور 20 دن ہوتے ہوتے اور زیادہ کم، اور آخری عشرے میں تقریباً وہی لوگ باقی بچتے ہیں جو صحیح میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنا تزکیہ کیا، اور تزکیے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کیا، نمازوں کو قائم کیا۔ میں اس سے رب العالمین سے عہد کرتا ہوں کہ انشاءاللہ پورے سال نمازی بن کر رہوں گا، اب سے لے کر اگلے رمضان تک اسی طرح 5 وقتہ نمازی رہوں گا۔ پھر دیکھو حالات کیسے بدلتے ہیں۔ ہم صحابہ کرام کے بارے میں ذکر کرتے ہیں نا کہ آج تو امت کو خالد بن ولید کی ضرورت ہے، عمر ابن خطاب کی ضرورت ہے، تو ان سب کو اگر ڈھونڈنا ہے نا، آپ کو کہاں ملیں گے؟ یہ سارے آپ کو صفوں کے اندر نظر آئیں گے۔ یہ صفوں میں رہا کرتے تھے، یہ فجر کے نمازی تھے، یہ تہجد کے نمازی تھے، اسی لیے اللہ نے ان کی زبان، ان کے جسموں کے اندر وہ طاقت ڈالی تھی۔ یہ خالی پیٹ ہوتے تھے اور قومیں ان سے ڈرا کرتی تھی۔ آپ جانتے ہیں آپ کی دعوت سے پہلے آپ کا اخلاق کام کرتا ہے، وہ تو سیکنڈوں میں معاف کر دیتا ہے، وہ تو منٹوں میں معاف کر دیتا ہے، بس بندہ معافی مانگے تو صحیح۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح من تذكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ الحمدللہ آج رمضان المبارک کی 29ویں شب، یعنی تقریباً رمضان کا مہینہ ہم لوگوں نے مکمل کر لیا۔ 1 یا مشکل سے 2 روزوں کا معاملہ باقی ہے اور یہ رمضان مکمل ہو جائے گا، اسی طریقے سے جیسے ہر سال یہ ہم رمضان گزارا کرتے تھے۔ تو آخر جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار اس کے خاتمے پر ہوتا ہے کہ آپ اس کا اینڈ کیسا کر رہے ہیں۔ جیسے ہم لوگ تراویح میں دیکھتے ہیں کہ تراویح کی شروعات تو بہت اچھی ہوتی ہے، کئی صفیں ہیں، پیچھے آگے تک مسجدوں میں صف لگتی ہے، کئی مسجدوں کے اندر ٹینٹ لگانا پڑتے ہیں، 10 دن ہوتے ہوتے ٹینٹ کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے، اور 20 دن ہوتے ہوتے اور زیادہ کم، اور آخری عشرے میں تقریباً وہی لوگ باقی بچتے ہیں جو صحیح میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ جبکہ اللہ کے نبی کا فرمان کہ عمل کا دار و مدار اصل میں خاتمے پر ہوتا ہے کہ شروع سے لے کر اینڈ تک کون کرنے والا ہے، پورا اس کو مکمل کرنے والا کون ہے، اور اللہ رب العالمین اسی بندے کو پسند فرماتا ہے۔ اب جب یہ ہم اخیر رمضان کے اینڈ پر آ چکے ہیں تو اس موقع پر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے پورے رمضان کا کنکلوژن کیا ہے، نتیجہ کیا ہے، ہم نے اس رمضان کا نتیجہ کیا حاصل کیا۔ کہ جب رمضان کا آغاز ہوا ہم نے جانا کہ روزے کا مقصد کیا ہے، رمضان کی فضیلت کیا ہے، رات جاگنے کا ثواب کیا ہے، تراویح کا ثواب کیا ہے، قیام اللیل کا ثواب کیا ہے۔ اب اینڈ میں ہم سوچے کہ کیا مجھے وہ مل گیا، کیا میں نے وہ فائدہ حاصل کر لیا، کیا میں نے رمضان کو ویسے گزارا جیسے گزارنے کا اللہ نے حکم دیا تھا، اور کیا رمضان کے خاتمے پر مجھے وہ فائدہ مل گیا، میرے اندر وہ تبدیلی آ گئی جو آنی چاہیے۔ اگر آ گئی تو الحمدللہ، اور نہیں آئی تو افسوس ہونا چاہیے کہ میں جیسے زندگی میں تھا رمضان گیا اور میں ویسے واپس اسی زندگی میں ہو جاؤں گا، تو یہ رمضان، یہ رات جاگنا، یہ عبادت، یہ روزہ کسی کام کا نہیں اگر یہ رمضان مجھے تبدیلی نہ دے پائے۔ کیونکہ آپ ہم جانتے ہیں کہ رمضان اصل میں مسلمان کی ٹریننگ ہوتی ہے، بھوکا رہ کر، پیاسا رہ کر، راتیں جاگ کر، عبادت کر کے، تراویح پڑھ کے مسلمان اپنی ٹریننگ کرتا ہے کہ مجھے اپنے 11 مہینے کیسے گزارنا ہے۔ اب اس ٹریننگ کو کمپلیٹ کرنے کے بعد، جیسے کمپنیز کے اندر ٹریننگ ہوتی ہے، کوئی جاب کرتا ہے، کوئی ٹریننگ ہوتی ہے، آج کل تو بزنس میں بھی ٹریننگ ہونے لگی ہے، کاروبار کے لیے باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آپ کو اس کے اکارڈنگ اگر کاروبار کریں گے تو پروفٹ زیادہ جنریٹ ہوگا، آپ کا فائدہ زیادہ ہوگا، آپ کا نقصان کم ہوگا۔ اب میں دیکھو رمضان کی ٹریننگ سے مجھے کیا ملا،
اس رمضان سے میں نے کیا حاصل کیا, اس رمضان کا نتیجہ کیا ہے, جسے عربی میں اگر وہ آسان لفظوں میں کہیں تو اسے تزکیہ کہا جاتا ہے. قد افلح من تزکا, کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنا تزکیہ کیا. اور تزکیہ کا مطلب کیا ہے؟ ذکر اسم ربہ فصلی, اللہ کا ذکر کیا, نمازوں کو قائم کیا. لیکن اللہ کہتا ہے تمہارا پرابلم دوسرا ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا, تم لوگ دنیا کی زندگی کو زیادہ ترجیح دیتے ہو, جبکہ آخرت خیر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی. اللہ کے نبی کے دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد تزکیہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ. اللہ تعالیٰ نے نبی کو اس لیے بھیجا کہ نبی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں, تمہیں پیوریفائی کرتے ہیں, تمہیں صاف کرتے ہیں گندگیوں سے, رذالتوں سے. دنیا کی جتنی قسم کی شرائط تمہارے اندر پائی جاتی ہے اس سے تمہیں پاکیزہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا. التزکیہ, صفائی, کنکلوژن, یہ ہر چیز کا ہوتا ہے. صفائی ایسا نہیں کہ صرف کپڑوں کی ہوتی ہے, صفائی ایسا نہیں, صفائی ہر چیز کی ہوتی ہے. میرے کپڑوں کی صفائی, میرے جسم کی صفائی, میرے دماغ کی صفائی, میرے جسم کے اندر, دل کے اندر جو حسد کینہ کپٹ ہے اس کی صفائی. یعنی رمضان گزرتے گزرتے مجھے اپنے آپ کو پورا صاف کر لینا ہے, دل کو صاف کر لینا ہے, دماغ کو صاف کر لینا ہے, آنکھوں کو صاف کر لینا ہے, جسم کو صاف کر لینا ہے, کاروبار کو صاف کر لینا ہے. یعنی مجھے اپنی اس زندگی کو قائم کرنا ہے جس زندگی کا حق مجھے اللہ رب العالمین نے دیا ہے. تزکیہ, اپنے آپ کو صاف کرنا, اپنے آپ کو پاکیزہ کرنا. میں صرف یہاں پر پوائنٹ ٹو پوائنٹ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا کیونکہ یہ لمبی تقریر کا موقع نہیں, آخری تاکرات ہے اور عبادت ہمیں کرنا ہے, ہمیں اللہ کو یاد کرنا ہے, توبہ استغفار کرنا ہے. کوشش یہ کروں گا کہ کچھ باتیں اپنے دماغ میں آپ لے کر جائیں کہ رمضان کے مکمل ہونے پر مجھے نتیجے کے طور پر کیا کیا لے کر جانا ہے. ایک چیز میں نے آپ کو بتائی, تزکیہ. دوسری چیز نماز کی پابندی. اب رمضان آتے ہی ہم نے کیا کیا, اپنے مکمل شیڈول کو ہم لوگ ری شیڈول کر دیتے ہیں, چینج کر دیتے ہیں. اٹھنے کا وقت الگ, سونے کا وقت الگ, دوپہر میں آنا ہے, عصر پڑھنا ہے, مغرب کے پہلے فارغ ہونا ہے, عشاء تک فارغ ہو جانا, جلدی بھاگ کر تراویح پڑھنے آنا ہے. تو اس کا مطلب کیا یہ نمازیں صرف رمضان کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ یقیناً مومنوں کے اوپر نمازیں کتاباً موقوتا فرض ہے. پورے سال, ہر مہینے, ہر دن. اور میرے اور آپ کے نبی, آج جو حالات ہمارے سامنے چل رہے, تکالیف کے حالات, ظالم کی طاقت ہے, ظالم کی قوت ہے, ظالم کی بڑی بڑی باتیں, کہیں دکان بند کرائی جا رہی ہے, کہیں مارا جا رہا, کہیں پیٹا جا رہا, ہولی کے نام پر قتل کر دیا جا رہا, نہ جانے کتنے ظلم آپ دیکھ رہے ہو. ان ظلموں کے درمیان دیکھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی رمضان میں غزوہ بدر ہوا, اس میں آپ نماز پڑھ رہے تھے. فتح مکہ ہوا, آپ نماز پڑھ رہے تھے. غزوہ حنین ہوا, آپ نماز پڑھ رہے تھے. غزوہ خندق ہوا, آپ نماز پڑھ رہے تھے. یعنی آپ نے اپنے آپ کو نماز کا پابند بنایا اور آپ نے صحابہ کو بھی پابند بنایا تھا. پر ہم لوگ ٹوپی کرتا پاجامہ, رمضان میں باہر, رمضان گیا, نماز ختم. ایسا لگتا ہے کہ باقاعدہ رمضان کے اخیر میں اعلان کروانا چاہیے کہ جیسے رمضان میں جماعت سے نمازیں ہو رہی تھی, اس مسجد میں انشاءاللہ پورے 11 مہینے نمازیں ہوں گی. ایسا لگتا ہے نمازیں ختم ہو گئی, عبادت ختم ہو گئی, نمازوں کی فرضیت ختم ہو گئی. یہ وہ نماز کے جس پر صحابہ کرام نے, تابعین اعظام نے کہا کہ ہم نے صحابہ کو کسی عمل کے چھوڑنے پر کسی کو کافر بولتے نہیں سنا سوائے نماز کے. اگر کوئی نماز چھوڑتا صحابہ اس کو کافر بولا کرتے تھے. صحابہ کافر کہتے تھے اس شخص کو جو نماز نہ پڑھے. کیوں اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہمیں یاد نہیں رہتا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر؟ اگر کوئی ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے گا وہ کافر ہو جائے گا. کہ اس اینڈ پر آنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ سے, کسی اور سے نہیں, مولوی صاحب, حافظ صاحب, کسی اور سے نہیں, میں اپنے اس رب سے جو مجھے کھانا دیتا ہے, رمضان میں افطاری دیتا ہے, فروٹ خریدنے کی طاقت دیتا ہے, گوشت لانے کی طاقت دیتا ہے, اچھا کھلاتا ہے, اچھا پہناتا ہے, عید کی تیاری کرواتا ہے. میں اس سے رب العالمین سے عہد کرتا ہوں کہ انشاءاللہ پورے سال نمازی بن کر رہوں گا, پورے سال نمازیں قائم کروں گا, اب سے لے کر اگلے رمضان تک اسی طرح 5 وقتہ نمازی رہوں گا. پھر دیکھو حالات کیسے بدلتے ہیں. اس ظالم کی اوقات کیا ہے
इतनी बड़ी जमीन की जरा सा हिस्सा है, जरा सी ताकत है और जरा सी कुव्वत है। फिरौन आकर चला गया, नमरूद आकर चला गया, अबू जहल खत्म हो गया, अबू लहब खत्म हो गया, बड़ी बड़ी सुपर पावर खत्म हो गई, बाकी रहा तो ईमान वाला, बाकी रहा तो इस्लाम, और वो बाकी था, बाकी है और बाकी रहेगा, कयामत तक बाकी रहेगा। अल्लाह जालिम का खतना कर सकता, और हम तो वो ईमान रखते हैं कि हमारा रब तो फरिश्तों का भी मोहताज नहीं है। वो तो कहते हैं कुन फयकुन, हो जाए, उसे किसी की जरूरत नहीं है, वो किसी का मोहताज नहीं है, बस तुम वो ईमान लेकर आओ। हम सहाबा करम के बारे में जिक्र करते हैं ना कि आज तो उम्मत को खालिद इब्न वलीद की जरूरत है, उमर इब्न खत्ताब की जरूरत है, अली इब्न अबी तालिब की जरूरत है, उस्मान गनी की जरूरत है। तो इन सबको अगर ढूंढना है ना, आपको कहाँ मिलेंगे? ये सारे आपको सफों के अंदर नजर आएंगे। ये सफों में रहा करते थे, ये फजर के नमाजी थे, ये तहज्जुद के नमाजी थे। इसीलिए अल्लाह ने उनकी जबान, उनके जिस्मों के अंदर वो ताकत डाली थी। ये खाली पेट होते थे और कौमें उनसे डरा करती थी। खाली पेट पत्ता बांधने वाली कौम और बड़ी बड़ी सुपर पावर उनके नाम से कांपा करती थी कि उन्होंने अपने रब को राजी करके रखा था, अपने रब को अपने साथ रखा था, अपने रब की रजा को हासिल किया था, और उसको हासिल करने का बुनियादी जरिया है नमाज। तो क्या वादा करते हैं अल्लाह से कि इंशाअल्लाह नमाजें कायम करेंगे, 5 वक्ता नमाजों का खुद को आदी बनाएंगे, और रमजान जैसे इंशाअल्लाह नमाजों से वही मोहब्बत रखेंगे जो आज रमजान में हम रखते हैं। और अगर इतना कर लिया ना, कोई मसला बाकी नहीं बचेगा। मेरा रब कुरान के अंदर कहता है वस्तईनो बिस्सब्रि वस्सलाह, मदद चाहिए ना, कारोबार नहीं चल रहा है, कर्जा हो गया है, दुश्मन का टेंशन है, तासुब का टेंशन है, नफरत है, ये है वो है, अरे तुम्हारे सारे मसले गए, कल अल्लाह ने बताया वस्तईनो बिस्सब्रि वस्सलाह, अल्लाह से मदद चाहिए ना, सब्र और नमाज, 2 चीज ले आओ, अल्लाह सारी मदद करेगा इंशाअल्लाह, सारे मसले हल कर देगा अल्लाह ताला इंशाअल्लाह। तो पहली चीज मैंने बताई तज़किया, दूसरी चीज बताई मैंने नमाज, जो इस नमाज से हमारे इस पूरे रमजान का कंक्लूजन होना चाहिए कि हमें ये हासिल करना है। तीसरी चीज हलाल रिस्क। क्या किया हमने रमजान में? बताइए, रमजान की हमारी बुनियादी इबादत क्या थी? रोजा। और रोजा क्या है? अल्लाह तेरी रजा के लिए फजर से लेकर मगरिब तक मैं हलाल लुकमा भी नहीं खाऊंगा, मैं हलाल पानी नहीं पीऊंगा। तो रमजान का कंक्लूजन ये है, रमजान का नतीजा ये है कि रब्बुल आलमीन जब तेरी रजा के लिए मैं 1 महीने हलाल छोड़ सकता हूँ, मैं वादा करता हूँ मैं हराम रिस्क नहीं खाऊंगा इंशाल्लाह। मैं किसी की दुकान पर कब्जा नहीं करूंगा, किसी के मकान पर कब्जा नहीं करूंगा, प्लॉट पर कब्जा नहीं करूंगा, धोखा नहीं दूंगा, हराम कारोबार नहीं करूंगा, हराम माल नहीं कमाऊंगा। मेरे जिस्म में वही लुकमा जाएगा जो हलाल का रहेगा इंशाल्लाह। मेरे बच्चों को वही रिस्क खिलाऊंगा जो हलाल होगा इंशाल्लाह। मेरे घर वालों को वही रोजी दूंगा जो हलाल होगी इंशाल्लाह। वरना अल्लाह के नबी के उस फरमान को कभी गौर करते हो कि अल्लाह ताला ने कुरान में अगर किसी अमल को जंग का ऐलान कहा है तो वो ये हराम रिस्क, इंटरेस्ट का कारोबार करना, सूद का कारोबार करना, मेरी गाड़ी लोन पर, मेरा घर लोन पर, मेरा कारोबार लोन पर, हर चीज में लोन, हर चीज में ब्याज, हर किस्म का ब्याज मेरे लिए हलाल। और उसके बारे में अल्लाह कुरान में कहता फअदनु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूली। अगर कोई इंसान सूदी कारोबार करता है, वो खुल्लम खुल्ला ऐलान करता है अल्लाह के नबी मैं आपसे जंग करना चाहता हूँ। सोचिए, जंग, बरकत आएगी, सवाब आएगा, घर में सुकून रहेगा। अगर हराम खिलाओगे तो आपकी औलादे भी हरामी बोलेगी, वो नाफरमान रहेगी, वो गलती बोलेगी। और अगर हलाल रोजी दोगे ना, इंशाअल्लाह वो फरमा बरदार औलादे होंगी। और अल्लाह के नबी का फरमाया कि वो जिस्म जो अपने आप को हराम से बड़ा करता है, उससे बेहतर है वो खुद को आग में जला ले। आग में जला लो बेहतर है, पर अपने आप को हराम से बड़ा मत करो। तो इस रमजान का तीसरा नतीजा जो मुझे हासिल करना अपनी जिंदगी में वो ये कि अल्लाह जब तेरी रजा के लिए मैंने हलाल छोड़ दिया, मैं हराम छोड़ूंगा इंशाअल्लाह। हराम रोजी नहीं खाऊंगा, मैं कम पर गुजारा करूंगा, किफायत शहर रहूंगा। यहाँ पर खवातीन मौजूद है, वो अपने शौहर, अपने भाई, अपने बाप से ये कह दे कि अब्बा हराम लेकर मत आना। जोड़े कम चलेंगे, घर छोटा चलेगा, फैसिलिटीज कम चलेंगी, पर जो लाओ वो हलाल का लेकर आना। मुझे हराम लुकमा मत खुलाना, मेरे घर में हराम लेकर मत आना। मुझे कोई कॉम्पिटिशन नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे मेरे रब से वो जन्नत चाहिए जो जन्नत के अंदर जाने के बाद जो मांगूंगी मिलेगा, जो डिमांड किया जाएगा वो मिलेगा। तो रमजान का तीसरा नतीजा ये है कि हम रिश्ते हलाल का खुद को आदी बना लें, रिश्ते हलाल की तमन्ना करें और बाकायदा अल्लाह से दुआ मांगा करो। मेरे और आपके नबी जानते हैं, सहाबा कराम ने कहा अल्लाह के नबी जो सबसे ज्यादा दुआ मांगा करते थे, एक दुआ जब कंटिन्यू मांगा करते थे, वो कौन सी दुआ थी?
ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا کی بھلائی دے، ہمیں آخرت کی بھلائی دے، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ یعنی نبی دنیا مانگا کرتے تھے، نبی دنیا کی دعا کر رہے تو آپ نے دنیا کو حرام قرار نہیں دیا، تو اللہ سے رو رو کر مانگ لو کہ رب العالمین مجھے حلال رزق دے، اللہ حلال کاروبار دے، اللہ حلال نہ برکت دے، اتنا دے کہ میں کبھی کسی سے مانگو نہیں، لوگوں کی مدد کرنے والا بن جاؤ، دینے والا بن جاؤ، عطا کرنے والا بن جاؤ۔ یہ تیسرا نتیجہ۔ چوتھا نتیجہ، اپنے دماغ میں اس عقیدے کو زندہ کر لو کہ باطل پر حق تو اللہ فتح دیتا ہے۔ اللہ نے بتایا نا اسی رمضان نے ہمیں، بدر میں 313 نہتے، پر جیتنے والے کون؟ یہی نہتے۔ فتح مکہ کا موقع آیا، جیتنے والے کون؟ یہی نہتے۔ تو اس رمضان کا تنوزن نکالو کہ اگر میں ایمان لے کر آؤں گا، اللہ ظالم کو ختم کرے گا انشاءاللہ، ظالم کے ظلم کا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور ایک بات یاد رکھنا کہ ظالم کا ظلم جب بہت بڑھ جائے، بڑی بڑی باتیں کرنے لگ جائے نا، اس کا مطلب وہ جانے والا ہے، یہ خاتمہ ہے اس کا، وہ خود اپنے ہاتھوں ختم ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ نے ختم کیا تھا ظالموں کو۔ فرعون اچھا بھلا اپنے معاملے میں تھا، موسیٰ جا رہے تھے، نکل رہے تھے، پر اتنا زیادہ ظلم کے اندر بڑھ گیا کہ جائیں گے کیسے، ان کو جانے کون دے گا، انہیں تو ختم کروں گا، پیچھتا آیا اور اللہ نے ڈبا دیا۔ ایسے ہی ڈوبیں گے انشاءاللہ ظالم، ایسے ہی برباد ہوں گے، یہ ایسے ہی خاتمہ ہوگا انشاءاللہ۔ اس رمضان کا ایک کنکلوژن نکالو کہ میرے رب نے مجھے رمضان میں سکھایا کہ فتح مکہ کیسے ہوئی، مجھے اللہ نے سکھایا غزوہ بدر کیسے ہوا، میرے نبی کا طریقہ بتایا کہ میرے نبی نے ایک ہی شرط اللہ نے قرآن میں رکھی ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ تمہیں فتح دے گا، اللہ عزت دے گا، اللہ پر ترقیاں دے گا، شرط صرف ایک ہے کہ ایمان لے کر آؤ۔ اگر تم ایمان والے رہو گے نا، اللہ عزت دے گا، اللہ طاقت دے گا، اللہ فتح دے گا، اللہ غلبہ دے گا۔ اللہ کے علاوہ کون سی طاقت ہے اس کائنات میں؟ ارے ہم تو وہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہواؤں کا چلانے والا وہ، بارش کا برسانے والا وہ، کھانا پینا دینے والا وہ، سانسوں کا چلانے والا وہ، جو زندہ ہے تو زندگی دینے والا وہ، بہت ہے تو دینے والا وہ۔ کرنے دو ظالم کو بڑی بڑی باتیں، کرنے دو خاتمے کی باتیں، انہیں مٹا دیں گے، انہیں ختم کریں گے، یہ ختم ہوگا، یہ مسجد ختم، وہ مدرسہ ختم، یہ اس کی باتیں ہیں۔ ہم ایمان رکھیں کہ ہمارے رب کی طاقت ہے، اسی کی قدرت ہے، وہ غالب ہے، وہ حاکم ہے، وہ قدرت والا، طاقت والا، غلبے والا، اس کے سوا کوئی طاقت والا نہیں۔ وہ رب العالمین جو اپنے بارے میں کہتا ہے کہ اگر تم ویسے بن کر آ جاؤ جیسا اللہ تم سے ڈیمانڈ کرتا ہے، انشاءاللہ رب العالمین آسمان سے فرشتوں کو نازل کرے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا نا، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، کہ جب آپ اللہ کے نبی دعا کر رہے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کر، اللہ میری مدد کر، اللہ مومنوں کی مدد کر، اللہ نے 1000 فرشتوں کو کہا کہ جاؤ جا کر مومنوں کی مدد کرو۔ ہم وہی ہیں، پریشان ہیں، کوئی فلسطین میں پریشان، یہاں پریشان، وہاں پریشان، ملک میں تکلیف کے عالم، دعائیں مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں، گڑگڑا رہے ہیں، حرم مکہ میں رو رو کر دعائیں ہو رہی ہیں، کچھ نہیں ہو رہا۔ اس کا مطلب کہ دعائیں تو صحیح ہو رہی ہے پر دعاؤں والے ہم نہیں ہیں۔ وہ جو مستحقین دعا ہوتے ہیں، جن کی مدد اللہ تعالیٰ کرتا ہے، ہم اپنے کردار پر ایک مرتبہ اگر غور کر لینا، انشاءاللہ رب العالمین یہ بتائے گا کہ حق کو اللہ تعالیٰ فتح دیتا ہے اور باطل کو اللہ تعالیٰ ختم کرتا ہے۔ پانچواں کنکلوژن ہم یہاں پر نتیجہ یہ نکالیں کہ مجھے اپنے اخلاق تو ویسا ہی رکھنا ہے جیسا رمضان میں میرا اخلاق تھا۔ ہم رمضان میں کیا کوشش کرتے ہیں؟ بحث نہیں کرتے، لڑائی نہیں کرتے، جھگڑے نہیں کرتے، گالیاں نہیں دیتے، غیبت نہیں کرتے، چغل خوریاں نہیں کرتے، حسد نہیں کرتے۔ میں یہ مان لوں کہ آگے 11 مہینے بھی میرے روزے چل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے نا، جب تم میں سے کوئی روزے کی حالت میں ہو تو وہ ایسا نہ بولے، ویسا نہ بولے، کوئی اس سے بحث کرے تو اتنا بول دے بھائی میں روزے سے ہوں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ اگر تم میں سے کوئی روزے کی حالت میں ہے، بھوکا پیاسا ہے، اور اس کے بعد بھی جھوٹ حرام نہیں چھوڑتا ہے، تو کوئی مطلب نہیں اس کا بھوکا پیاسا رہنے سے۔ یعنی روزے کا مطلب ہے کہ میرا اخلاق اچھا ہو۔ میں اس 1 مہینے کی ٹریننگ کے بعد جب عید گزر جائے، مجھ سے کوئی غیبت کرنے آئے کہ کسی نے آپ کے بارے میں یہ کہا، آپ بولنا جس نے کہا ہے وہ جانے اور اللہ جانے۔ آپ کو ہم کسی کے بارے میں بتاتے ہیں، کام ہے مت بتاؤ، بتا کر گنہگار مت بناؤ۔ میں حسد نہیں کرتا، میں غیبت نہیں کرتا، میں چغل خوریاں نہیں کرتا، میں جھوٹ نہیں بولتا۔ اگر مومن اپنے اخلاق پر محنت کر لے، آپ جانتے ہیں آپ کی دعوت سے پہلے آپ کا اخلاق کام کرتا ہے۔ الحمدللہ اللہ نے کئی موقع اس 25 سال کی میری جو دعوتی زندگی ہے اس میں دیے، غیروں کے سامنے، غیر اقوام کے سامنے پروگرام، تقریر، کئی قسم کے میں نے کام کیے۔ میں نے وہاں پر دیکھا کہ ان پر سب سے پہلا اثر آپ کے اخلاق کا ہوتا ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اخلاق اسلام میں ہے تو واقعی اسلام جیسا کوئی مذہب نہیں ہے. پر افسوس یہ کہ ہماری حالتیں دیکھیے نا. ابھی زیادہ دور نہیں, گیٹ سے باہر نکلو, آپ کو 12-13 سال کے بچوں کی گالیاں سنو, ان کا انداز سنو, بات چیت سنو, کس انداز میں بڑوں سے بچوں سے بات چیت کی جا رہی ہے. اور اس کے بعد ہم مسلمان, ہم صاحب اخلاق, ہم نبی کے ماننے والے, اور ہمارے نبی وہ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا کہ آپ تو اخلاق کے سب سے اعلیٰ پیمانے پر ہیں, اور آپ وہ نبی کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارا آئیڈیل اور نمونہ بنایا. اور ہمارے اخلاق کیا, ہماری زبان کیا, ہمارا کردار کیا, ہمارا انداز کیا, ہم اپنی اولاد سے کیسے بات کرتے ہیں, بڑوں سے کیسے بات کرتے ہیں, ماں باپ سے کیسے بات کرتے ہیں. یہ رمضان سکھاتا ہے کہ اخلاق بہتر بناؤ, اپنے اخلاق کو اچھا رکھو, اپنی زبان کو اچھا رکھو, میٹھی زبان بولو, پیاری بات کرو. اللہ رب العالمین تمہاری باتوں کے اندر اثر ڈالے گا. ایک اور رمضان سے نتیجہ میں نے یہ نکالا کہ ہم نے پورے رمضان اللہ کا شکریہ ادا کیا. ہم لوگ کرتے ہیں نا, دسترخوان پر بیٹھتے ہیں, فروٹ کھاتے ہیں, الحمدللہ, اچھا کچھ کھایا, الحمدللہ, گوشت کھایا, الحمدللہ, پانی پی رہے ہیں شدید گرمی میں, الحمدللہ. تو میں اس سے آگے بھی اپنی عادت کنٹینیو کر لوں کہ اللہ جب بھی کوئی نعمت دے گا, الحمدللہ. کیسے ہیں آپ, الحمدللہ. کاروبار کیسا چل رہا ہے, الحمدللہ. کیسی زندگی ہے, الحمدللہ. ورنہ عام طور پر تو ہم بڑے ناشکر ہیں نا. ہم سے کوئی پوچھے کہ سارے پوچھو ہی مت, حالت بہت خراب ہے, کچھ نہیں چل رہا ہے, یہ نہیں ہو رہا ہے, وہ نہیں ہو رہا ہے, کچھ نہیں مل رہا ہے. ارے اللہ تجھے جتنا دے رہا ہے تیری اوقات سے زیادہ ہے, تیری محنت سے زیادہ ہے. کتنی محنت تو کرتا ہے, وہ رب کائنات تو تجھے اس سے زیادہ دے رہا ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے, لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر شکریہ ادا کرو گے میں نعمتوں کو بڑھاتا چلا جاؤں گا, اور اگر ناشکری کرو گے میرا عذاب بڑا خطرناک ہے, بڑا دردناک ہے. اللہ تعالیٰ نے اس رمضان میں ہماری ٹریننگ کے اندر یہ بات ڈالی کہ ہم رب کا شکریہ ادا کرتے ہیں, بار بار شکریہ ادا کرتے ہیں. تو اس نتیجے کو اگلے 11 مہینے کنٹینیو کرنا ہے انشاءاللہ. اور ایک آخری بات کہہ کر اپنی بات مکمل کرتا ہوں کہ اس رمضان کے ایک نتیجوں میں ایک نتیجہ یہ بھی ہے, خاص طور پر جب آخری کے 10 دنوں میں گرمی بڑھی, جسم کتنا کمزور ہو گیا تھا نا. اثر تک تو ایسا لگتا ہے بس لیٹ جاؤ, کام مت کرو. مغرب کے بعد حالت اور زیادہ خراب, جب پانی اندر جا رہا ہے, کھانا اندر جا رہا ہے, لاغر ہو جاتے ہیں ہم لوگ. تب ہمیں احساس ہوتا ہے نا کہ اللہ ہی تو اکبر ہے, اللہ ہی تو بڑا ہے. اگر میرا رب مجھے پانی نہ دے میں کام ہی نہیں کر پاؤں گا, اللہ کھانا نہ دے میں کمانے نہیں جا پاؤں گا, اللہ اگر روزی چھین لے میں کچھ نہیں کر پاؤں گا. تب مجھے احساس ہونا چاہیے کہ اللہ اکبر, میں تکبر نہیں کروں گا, بڑی بڑی باتیں نہیں کروں گا, انا کے دعوے نہیں کروں گا. میں نے یہ کیا, میں یہ کرتا ہوں, اپنے کو یہ آتا, اپنے کو وہ آتا, اپنے ایسے تعلقات, اپنا ایسا, اپنا, ارے کچھ نہیں, اللہ کرواتا ہے. اللہ کا شکر ہے, اللہ نے گھر دیا, اللہ نے گاڑی دی, اللہ نے بنگلہ دیا, اور اب تیرا شکر ہے. کبھی تکبر مت کرنا, کیونکہ متکبرین کا انجام اللہ بہت برا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ تکبر میری رضا ہے, اگر اسے کوئی کھینچے گا میں اسے کھینچ دوں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا, لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من, اگر کسی سینے میں ذرے کے برابر تکبر ہوگا اللہ اسے جنت نہیں دے گا. تکبر کا خاتمہ کر لو. کون ہو تم؟ اللہ قرآن میں بار بار کہتا ہے کہ ہم نے تو تمہیں ایک حقیر نطفے سے پیدا کیا, تم تھے کیا, میاں بیوی ملے, ایک نطفہ خارج ہوا, نطفے سے ہم نے تمہیں دھیرے دھیرے کر کے گوشت کا لوتھڑا بنایا, پھر ہڈیاں پہنائی, پھر انسان بنایا. تب بھی محتاج تھے, پیٹ میں محتاج تھے, پیدا ہوا تب ماں کے محتاج تھے, پھر باپ کے محتاج تھے. چلتے 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 ذرا جوان کیا ہو گیا, کرنے لگ گئے, زمین پر تکبر کرنے لگ گئے, چلنے کا انداز بدل گیا, گاڑی کا انداز بدل گیا, بولنے کا انداز بدل گیا. تم ہو گیا آج کے اس دور میں, اس رمضان میں تم نے کئی واقعات سنے. 30 سال میں ہارٹ اٹیک آ گیا, جگہ پر ختم, چل رہے تھے گر گئے, ختم. ایک ڈاکٹر کا آیا, گاڑی کے اندر باقاعدہ ویڈیو ہے, سامان نکل رہا ہے, گرا, انتقال ہو گیا. ایک بچی بھی کسی جگہ پرفارم کر رہی تھی شادی کے اندر, گری, انتقال ہو گیا. ایسے کتنے واقعات ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. اب تو اچانک انتقال ہونے لگے, 30 سال 40 سال 50 سال میکسیمم عمر بن گئی ہے. اس کے بعد بھی تکبر, اس کے بعد بھی گھمنڈ. تیاری کرتے رہو, ہو سکتا ہے یہ رمضان آخری ہو جائے, ہو سکتا ہے اگلا رمضان ملے نہ ملے, یہ راتیں ملے نہ ملے, یہ عبادت ملے نہ ملے, یہ روزے ملے نہ ملے. تو اس وقت میں اپنے رب کو راضی کروں, اس بچے ہوئے وقت میں راضی کروں. جتنے دن باقی ہے یہ میرے آخری دن ہے, جتنی راتیں باقی ہے وہ میری آخری راتیں ہیں. ایک آخری چیز کر کے اپنی بات کو مکمل کروں کہ ہم اللہ سے خوب توبہ کریں. ابھی بھی 1-2 دن باقی ہے نا, ابھی بھی راتیں باقی ہے نا, یہ لیلۃ القدر باقی ہے نا. رو رو کر راضی کر لو اس کو, پکارو, مانگ لو, گناہوں کا اقرار کر لو
کہ رب جتنی دی ہے نا ایمان والی دے دینا، اللہ بہتر دینا، اللہ غلط مت دینا، اللہ حرام مت دینا، اللہ دل دکھایا کسی کا وہ معافی مانگنے کو تیار ہو، اللہ میں جھکنے کو تیار ہو، اللہ میں بندوں سے معافی مانگ لوں گا، رب میں تجھ سے معافی مانگ لوں گا، بس تو ناراض مت ہونا، تو ہمیں سزائیں مت دینا، تو دنیا کا عذاب مت دینا، اللہ بہت سارا عذاب تو ہم نہیں، اللہ ہم ایک دن کا عذاب برداشت نہیں کر پائیں گے، اللہ ہم قبر کو برداشت نہیں کر پائیں گے، وہ قبر جس کے بارے میں بار بار سنتے ہیں کہ اس کے اندر جب انسان ڈالا جائے گا وہ دبا دیتی ہے، اس میں اندھیرا ہوتا ہے، اس میں تنہائی ہوتی ہے، کوئی ساتھ نہیں جاتا ہے، ساتھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اللہ ہم ڈرتے ہیں اس قبر سے، اللہ ہم جہنم سے ڈرتے ہیں، اللہ ہم عذاب سے ڈرتے ہیں، اللہ تیری ناراضگی سے ڈرتے ہیں، اللہ اس رمضان کے گزرتے گزرتے تو ہمیں معاف کر دینا، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا، تو ہماری خطاؤں کو معاف کر دینا، اگر تو معاف نہ کرے گا تو کون معاف کرے گا؟ اس لیے بچے ہوئے ان 2 دنوں میں اپنے رب کو راضی کر لو، اس کے لیے بہت سارا ٹائم نہیں لگتا ہے، وہ تو سیکنڈوں میں معاف کر دیتا ہے، وہ تو منٹوں میں معاف کر دیتا ہے، بس بندہ معافی مانگے تو صحیح۔ میں انہی باتوں پر اپنی بات مکمل کرتا ہوں اور اس رب کائنات رب ذوالجلال والاکرام اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، اے الہی مولا اے رب العالمین، اے خالق مالک رحمان رحیم، یقیناً تو ہی غفور ہے، تو ہی غفار، تو ہی رحمان ہے، تو ہی رحیم، تو اول ہے، تو آخر ہے، تو ظاہر ہے، تو باطن ہے، تو سمیع ہے، تو بصیر ہے، تو علیم ہے، تو خبیر ہے، تو رب العالمین ہے، تو ارحم الراحمین ہے۔ اے اللہ تیری ہی طاقت، تیری ہی قدرت، تیری ہی قوت، تیرا ہی غلبہ ہے، اے اللہ ہم تیرے آگے فقیر ہیں نا، تو ہم تیرے آگے محتاج ہیں نا، اے اللہ ہمیں اپنی فقیری کا احساس ہے نا، اللہ اپنی کمزوری کا احساس ہے نا، اللہ اگر تو معاف نہ کرے گا تو کون معاف کرے گا؟ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے، اللہ جانے انجانے میں ہونے والے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ عذاب قبر عذاب جہنم سے نجات عطا فرما دے، اے اللہ قبر کی تنہائی سے ڈر لگتا ہے ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ قبر کے اندھیروں سے ڈر لگتا ہے ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ تیرے عذاب سے ڈر لگتا ہے ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ اگر تو معاف نہ کرے گا تو کون معاف کرے گا؟ اللہ معاف فرما دے، اے اللہ ان ہاتھوں کو خالی مت لوٹا، اے اللہ ان التجاؤں کو، ان عرضوں کو خالی مت لوٹا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ لغزشوں کو معاف فرما دے، اے اللہ جانے انجانے میں ہونے والے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہیں قرض کی ادائیگی کی راہیں کھول دے، اللہ بیماروں کو شفایابی عطا فرما، اللہ بیماروں کو شفایابی عطا فرما، ظالم کا خاتمہ فرما، ظالم کا خاتمہ فرما، تعصب کا خاتمہ فرما، نفرتوں کا خاتمہ فرما، اے اللہ تیرے دین مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں اللہ تو نے ناکام فرما دے، اے اللہ ان کی سازشوں کو انہی کے خلاف کر دے، اللہ مٹانے والوں کو تو مٹا دے، اللہ اپنا کرشمہ دکھا دے، اے اللہ اپنی قدرت دکھا دے، اپنی طاقت دکھا دے، اللہ اپنا غلبہ دکھا دے، اے اللہ ہمارے جو بے گناہ بھائی کفار کی قید میں ہے اللہ تو ان کی رہائی کے راستے فرما، اے اللہ غیر سے مدد فرما، اے اللہ غیر سے راستے فرما، اے اللہ غیر سے مدد فرما، اے اللہ ان کے بچوں کو صبر عطا فرما، اے اللہ ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرما، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ ان کے بچوں کی مدد فرما، اے اللہ ان کے خواتین کی مدد فرما، اے اللہ تو رحمان ہے نا، اے اللہ تو رحیم ہے نا، اللہ تو کریم ہے نا، اے اللہ روزے میں سنتا ہے نا، اللہ لیلۃ القدر میں سنتا ہے نا، اللہ ان راتوں میں سنتا ہے نا، اللہ ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے میرے بھی تو ہماری سن لے، رحم کرنے والے سن لے، اے رحیم سن لے، اے کریم سن لے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری التجاؤں کو قبول فرما، اللہ ہماری تمناؤں کو قبول فرما، اے اللہ جب تک زندہ ہے ایمان کی زندگی عطا فرما، اے اللہ جب بھی خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ فرما، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ It's Al Fajr Educational Foundation presentation.